السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد اے مقام عالی شان اللہ
رب رحمان دے مقدس قرآن دا 17واں پارا، سورت دا نام سورہ انبیاء، سورت دا ابتدائی مقام۔ اللہ والو آج انشاءاللہ الرحمن میں یہ بیان کرنا ہے کہ کل قیامت والے دن جدوں دھوپ نے ایک میل تے آ جانا ہے، نیزہ سوا نیزے تے آ جانا ہے، ادو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا کہ 7 قسم دے ایسے افراد نے جنہاں کو اللہ اپنا سایہ عطا کر کے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ادو نہ ہی مساجد ہونی ہے، نہ ہی کوئی سادے جڑے اساں کار بنائے نے یہ بھی نہیں ہونے، کسی قسم کا سایہ نہیں ہوئے گا۔ 7 قسم کے افراد ایسے نے کہ جنہاں کو اللہ اپنا سایہ عطا کرن گے۔ یہ جڑی حدیث میں تواڈے سامنے بیان کرنے والا، اے حدیث مشکات شریف دی روایت ہے اور صحیح البخاری دے اندر بھی موجود ہے اور صحیح مسلم دے اندر بھی موجود ہے۔ اتے راوی حضرت ابو ہریرہ سبقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوئے گا، دھوپ ایک میل تے آ جائے گی، سورج ایک میل تے آ جائے گا، اور سورج ایک میل آ جائے گا۔ ایک میل عربی دے اندر کنوں آتے نے، جیڑا سرما جیڑا جدے نال اسی ڈالنے ہاں اور کتنی کو چیز ہے 80 کو عربی دے اندر انہوں میل کیا جاندہ ہے، اور نواں سوا نیزہ ایک میل تے سورج آ جائے گا، زمین تانبے ورگا تاپتی ہوئے گی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض بندے اپنے گناہ دیا وجہ تو اپنے گناہ اینے کو کیتے ہون گے کہ او اپنے پسینے دے اندر گوتے کھا رہے ہون گے، اور بعض بندے ان دے اندر اپنے پسینے دے اندر ہی ڈوبتے ہون گے۔ تو تصور کیتا ہوئے گا کہ نواں ہجے رمضان المبارک دا مہینہ گزرے ہے، اے جڑے رمضان المبارک دے آخری جڑے اساں روزے رکھے نے، بڑی ہی گرمی تے تپش پہ رہی سی، لوگ گرمی کر رہے سن، اجے تے سورج میل دورے، اور یار کل قیامت دا دن ہوئے گا، سورج ایک میل تے آ جائے گا، ادو لوگ اپنے پسینے دے اندر ڈوبتے ہون گے، کوئی گوتے کھا رہے ہون گے، ادو سادہ کی تصور ہوئے گا، ادو کی ہوئے گا، ادو بدن تے کپڑے بھی نہیں ہونے، کسی قسم دا اللہ تو علاوہ کسی قسم دا سایہ بھی نہیں ہونا، کوئی چیز بھی نہیں ہونی، اور زمین تانبے ورگا تاپتی ہوئے گی، پیروں کے اندر جُتی بھی نہیں ہوئے گی، اور اس وقت اللہ اپنے بندیاں کو اپنا سایہ عطا کرن گے، اور کیڑے کیڑے افراد نے ذرا توجہ کرے آج اللہ کے نبی فرماتے نے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ کے نبی اعلان فرماتے نے فرمایا او دنیا کائنات لوگ کل قیامت کا دن ہوئے گا، کسی قسم کا یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کل قیامت کا دن ہوئے گا، کسی قسم کا
سایہ نہیں ہوئے گا، بس سایہ ہوئے گا یُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، اللہ کا سایہ ہوئے گا، اللہ کا سایہ ہوئے گا۔ تو اللہ کا سایہ کنے بندیاں نو ملے گا، کتنیاں بندیاں نو ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے نے سبعۃ یُظِلُّهُمْ، سات قسم دے ایسے افراد نے جنہاں نو اللہ دا سایہ قیامت والے دن سایہ ہوئے گا۔ انہاں 7 قسم دے افراد دے اندروں پہلا افراد سنیا جے، اپنی انگلیاں تے گل کے لے جایا جے، خدا دی قسم چھوٹا چھوٹے عمل نے، اگر اسی یہ کر لواں گے تے کل قیامت والے دن اللہ سانو اپنا سایہ عطا کرن گے۔ اور پہلا افراد کیڑا ہے؟ اللہ دے نبی فرماتے نے امام عادل، ایسا حکمران، ایسا ایم پی اے، ایسا ایم این اے، ایسا ایس ایچ او، ایسا محلے دا چودھری، ایسا ایک پنڈ دا نمبردار، ایسا چیئرمین وائس چیئرمین، ایسا کردہ افراد جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے ہوتیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں میں، وہ کردہ افراد بھی اندر موجود ہے۔ جڑا کردہ سربراہ بڑا سربراہ ہوندا ہے، وہ کردہ بڑا سربراہ جڑا ہوندا ہے، اللہ کے نبی فرماتے نے اگر حکمران جڑا ہے اپنے عوام الناس نال، اگر وائس چیئرمین چیئرمین جڑا ہے سچ ایم اے ایس آئی جتنے بھی عہدیدار نے، اگر اپنے رعایا دے نال اپنے جڑے نے لوگاں دے نال عدل و انصاف کرن گے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ انہاں نو اپنا سایہ عطا کر دیں گے جدوں کسی قسم دا سایہ نہیں ہوئے گا۔ تسی آکھو دے اندر ساڈا ذکر نہیں آیا، اور تہاڈا ذکر بھی آئے۔ اللہ کے نبی فرماتے نے اے تو مراد ایک گھر دا سربراہ بھی جڑا ہے، ایک گھر دا بڑا وڈیرا جڑا ہے، اے اپنے گھر والیاں دے نال عدل و انصاف کرے گا، اپنے بیوی بچیاں دے نال عدل و انصاف کرے گا، عدل و انصاف کرے گا تے کل قیامت دا دن ہوئے گا، کل قیامت والے دن اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا کرن گے، اپنا بھی سایہ عطا کرن گے۔ تسی آکھو گے اپنے بیٹیاں دے نال، اپنی بیٹیاں دے نال، اپنی بیویاں دے نال عدل و انصاف کیویں کرنا ہے؟ اج ساڈے معاشرے دے اندر بیٹیاں تو بد کے بیٹیاں نوں ترجیح دی جا رہی ہے، بیٹیاں دے حق سارے اسی مار رہے ہیں۔ اگر بیٹی دی اساں شادی کر دیتی ہے، اگر بیٹی نو اسی جہیز دے دیتا ہے تو اسی انہوں کہتے ہیں تینوں اساں حصہ نہیں دینا، تینوں نہیں دینا، تینوں اساں شادی کیتی ہے، تینوں اساں جہیز سارا عطا کر دیتا ہے، اس واسطے ہن اگر حصہ منگنا ہی تو سارے گھر دے اندر نہ داخل ہوئی۔ اے بیٹیاں دے حق مارے جا رہے ہیں، بڑے بڑے عالم فاضلانہ عالمانہ گھر ایسے موجود نے اور جنہاں نوں بیٹیاں نوں ترجیح نہیں دیتی جا رہی، اپنے بیٹیاں نوں ترجیح دیتی جا رہی ہے۔ بعض ایسے باپ نے جڑے کہتے نے کہ میرا بیٹا میرا زیادہ کمان والا ہے، میرا بیٹا زیادہ لکھاں کمان والا ہے، کروڑاں کمان والا ہے، میں اندے نال محبت زیادہ کرنا وا، میں اندے نال پیار زیادہ کرنا وا، تے دوسرے نو میں حقیر سمجھنا وا، دوسرے نو میں حقیر جاننا وا۔ اگر کل قیامت دا دن ہوئے گا، اگر اسی عدل و انصاف اپنے گھر والیاں دے نال نہ کیتا، خدا دی قسم اللہ اپنا سایہ نہیں عطا کرن گے، کل قیامت والے دن سے بندے نو سایہ عطا ہوئے گا جدوں کسی قسم دا سایہ نہیں ہوئے گا سوائے اللہ دے سائے تو۔ زمین تاپے ورنہ تپتی ہوئے گی، سورج ایک میل تے آ جائے گا، نیزہ سوا نیزے تے آ جائے گا، تے بعض لوگ اپنے
گناہوں دی وجہ تو اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے پسینے دے اندر ڈوبتے ہون گے، اپنے پسینے دے اندر ہوتے کھا رہے ہون گے، زمین تاپے ورگا تپدی ہوئے گی، سورج ایتھے نیڑے آ جائے گا، ادو اللہ اپنا عرش دا سایہ عطا کرن گے، کنیوں سایہ عطا کرن گے، امام عادل جڑا عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، دعا کرو اللہ سب سارے نو امام العادل بنا دے، انصاف کرنے والا بنا دے۔ اور دوسرا شخص سن لے آج اللہ کے نبی اعلان فرماتے نے وَشَعَبٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جیڑا اپنی جوانیاں جیڑیاں نے انہیں اپنے اللہ کی عبادت کے اندر مصروف کر دیتیاں نے، کتے رات نو پڑھ کے اللہ نے سامنے ترجدان کا پیا کرتا ہے، کتے قرآن پاک کی تلاوت پیا کرتا ہے، کتے نفلی روزے پیا رکھتا ہے، کتے نفل و نوافل پیا ادا کرتا ہے، کتے فرض نمازاں پیا پڑھتا ہے، فرضی روزے بھی پیا رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی اعلان فرماتے نے ایسا نوجوان جیڑا اپنی جوانی جڑی ہے، اور عورتوں واسطے بھی حکم ہے، ایسیاں میریاں بہناں جڑیاں نوجوان نے انہاں اپنی جوانی جڑی ہے اللہ کی عبادت کے اندر مصروف کر دیتی ہے، کل قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ کے نبی اعلان فرماتے نے جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جدوں کسی قسم کا سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ پھر کی کرن گے ایسے نوجوان ایسی اپنی نوجوان بندی نو ظلہم اللہ فی ظلہ، اپنا سایہ عطا کر دیں گے، کہن گے میرے بندیا اے میری بندی ہے اپنی جوانی تو میرے عبادت کے اندر مصروف کر دیتی سی، اج قیامت دا دن لوگ پتک رہنے، چیخا پکار کر رہنے، زمین تانبے ورگا تپ رہی ہے، پیرا کے اندر جوتی بھی کوئی نہیں، بدن کے اندر کپڑے بھی کوئی نہیں، کسی قسم کا سایہ بھی کوئی نہیں، کوئی مکان موجود نہیں، کوئی مسجد موجود نہیں، کوئی پہاڑ موجود نہیں، کسی قسم کا سایہ موجود نہیں۔ اللہ فرمان گے میرے بندیا نوجوان بندیا اے میری نوجوان بندی ہے، تو میری جوانی دے اندر میری عبادت دے اندر مصروف رہے سو، اللہ آج میں تانوں انعام عطا کر دیتا ہے، اے تے اللہ تبارک و تعالی دا اے کل قیامت والے دن انعام ہے نا، دنیا دے اندر انعام کی ہے۔ اللہ دے نبی ایک روایت دے اندر آتا ہے، اللہ دے نبی فرماتے نے ایسا نوجوان، ایسی نوجوان جڑی لڑکی ہے، ایسا نوجوان جڑا لڑکا ہے، جوانی دے اندر اپنی عبادت اللہ واسطے وقف کر دیتے ہیں، عبادتاں دے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ دے نبی فرماتے نے جدوں بڑھاپے دی عمر جو پہنچ جاتے ہیں تے انہاں کو اتنی عبادت نہیں ہوتی، اور جنہ جوانی دے اندر قرآن پاک پڑھتے سن انہاں قرآن پاک انہیں نہ پڑھیا نہیں جاتا، جوانی دے اندر جدوں رات نو پڑھ کے اللہ دے کے پکارتے سن ان رات نو پڑھ کے نہ پکاریا نہیں جاتا، طاقتاں جواب دے گئیاں نے، کمزوریاں آ گئیاں نے۔ اللہ فرماتے نے اے میرے فرشتے میں رب تانوں کہہ رہا ہاں، اے نوجوان لڑکی سی، اے نوجوان لڑکا سی، نے میری عبادت کی سی جوانی دے اندر، تو ہونے تے گوچ دی عبادت نہیں ہو رہی، تے ثواب دا انج لکھو جویں جوانی دے اندر عبادتاں پیا کردا۔ اللہ تعالیٰ دے انعام بہت بڑے نے، تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، یہ آندے کی نے در جوانی توبہ کردن شیوائے بیمبری، در جوانی توبہ کردن شیوائے بیمبری، وقت بھی
رشوت پرہیزگار۔ فارسی دا شعر ہے، دی ترجمانی کی ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوانی دی توبہ پیغمبروں دا شیوا ہے، اور جدو بڑھاپے دے اندر اگر شیر بھی آ جائے نا، جدو شکار کرن جوگا نہیں رہتا، بچہ مارن جوگا نہیں رہتا، وہ بھی اپنے جڑا ایک غار دے اندر بیٹھ کے ہو دیاں چلیاں پہ آتا ہے، وہ وڈیریا ہو کے مسجد دے اندر ہی ڈیرا لگانا ہے۔ پر مقصد ہے جوانی دے اندر عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ کیوں پسند ہے جوانی دے اندر عبادت ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نوجوان جڑا جوانی دے اندر میری عبادت کرتا ہے مجھے بڑا پسندیدہ ہے، بڑا مینو آلہ لگتا ہے، کیونکہ انہیں کو برائی کرن دیاں طاقتاں بھی موجود نے، نیکی کرن دیاں طاقتاں بھی موجود نے، پھر بھی وہ برائی نہیں پیا کرتا، نیکی پیا کرتا ہے۔ جب بڑے پہ دی عمر آ جاتی ہے، بعض بندیاں کو برائی کرتا جڑا ہے انہاں دے اندر طاقتاں نہیں رہندیاں، اس واسطے اللہ نو بڑا زیادہ پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا بندہ سن لو، پہلا بندہ امام اور عادل، ایسا امام ایسا حکمران ایسا گھر کا سربراہ جڑا عدل و انصاف کرے گا، اللہ نو کر قیامت والے دن اپنے اپنا سایہ عطا کرن گے۔ دوسرا بندہ جنہیں اپنی جوانی اللہ دی عبادت کے اندر لگا دی ہے، اللہ نو کر قیامت والے دن اپنا سایہ عطا کر دیں گے۔ تیسرا بندہ سن لیا جے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیسرا بندہ ایسا جنہوں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرن گے، اپنا بھی سایہ عطا کرن گے، دونوں الفاظ ہوتے ہیں اپنا سایہ عطا کرن گے۔ تیسرا بندہ جڑا ہے جنہوں کر قیامت والے دن اللہ کا سایہ نصیب ہوئے گا، ایسا بندہ جدا دل اللہ دیا مسجدہ نہ لگ گیا ہے، جندہ دل اللہ دیا مسجدہ نہ لگ گیا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوئے گا، سورج ایک میل تے ہوئے گا، ایک میل عربی دے اندر میں شروع تو بھی کیا جنہ دے نال اسی سرما پانے ہیں نا، جندے نال اسی سرما پانے ہیں وہ کتنی ہوتی چیز ایٹی کو، جے اگر سورج ایتھے اینا کو نیڑے ساڑھے کول آ گیا تو سادہ کی حال ہوئے گا؟ اگر ایک میل تے بھی ٹر جاوے، ایک میل ایتھے نیڑے ہی بنتا ہے۔ تو انہوں پتہ ہے رمضان المبارک کے جڑے آقا نے روزے رکھے نے، لوگ گرمی 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 کر رہے سن، بڑی گرمی ہے تے میلا میل دور ہے سورج، جدو کل قیامت کا دن ہے تے نیڑے سورج ہوئے گا اور وہ سارا کی حال ہوئے گا؟ کسی قسم کا سایہ ہونا نہیں سوائے اللہ دے سائے تو۔ تیسرا بندہ جنہوں اللہ کا سایہ نصیب ہونا ہے وہ کیڑا بندہ ہے؟ جتا دل اللہ دیا مسجدہ نہ لگ گیا ہے۔ اے نہیں کہ مسجد چاہ کر لیٹ رہے نماز پڑھ دیں، نہیں ایدہ تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پڑھتا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور دنیا کہنا لوگوں نیند نالوں بہتر آجو نماز پڑھ لو، آجو نماز پڑھو۔ تو وہ آسان کا ترجمہ نہ سنا دیا، ایک کہنے والا بڑی پیاری ترجمانی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دیا وڈیائی اللہ اکبر اللہ اکبر تے جھگ تے تما پائیا اشہد اللہ
قیامت والے دن اللہ کا سایہ نصیب ہونا ہے اور جتا دے اللہ دیا مسجدہ نہ لگ کے آئے کہ فجر کی اذان نہیں ہے اپنا بستر بچے اپنا بستر چھڑ کے مسجد کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے اب فجر کی نماز پڑھ کے دوڑ کے آئے ظہر کی اذان ہوئی ہے ظہر ٹائم آ گیا ہے پھر چلا گیا ہے عصر کی اذان ہو گئی ہے پھر مسجد کے اندر آ گیا ہے نماز پڑھ کے پھر چلا گیا ہے مغرب کی اذان ہوئی ہے مغرب کی نماز پڑھنے واسطے مسجد کی طرف آ جاتا ہے پھر چلا جاتا ہے پھر عشاء کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے عشاء کی نماز جیسا ہوتی ہے اپنا بستر چھڑ کے بیوی بچیاں کو چھڑ کے دوست یاراں کو چھڑ کے اللہ کی مسجد کے اندر آ جاتا ہے آ کر کے عشاء کی نماز ادا کر لیتا ہے اللہ فرماتے ہیں جڑا 5 وقت کی 5 جماعت نماز ادا کر لے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت والے دن ایسے بندے میں بھی اللہ اپنا سایہ عطا کر دیں گے نمازیوں خوش ہو جاؤ کل قیامت والے دن کوئی کسی قسم کا سایہ نہیں ہے نا سوائے اللہ کے سائے کو اور نمازیوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنا سایہ عطا کر دیں گے اور ٹھنڈیاں ہواواں کے اندر کھلو گے اور حوض کوثر دا جام بھی اللہ کو نصیب ہوئے گا خدا دی قسم ہے اللہ دی مسجد کے اندر آ جاؤ یہ تے کل قیامت والے دن ثواب عطا ہونا ہے نا کل قیامت والے دن دا انعام ہے کہ اللہ کا سایہ ہونا ہے کہ دنیا کا انعام کی ہے دنیا کا بھی انعام اللہ نے انہاں واسطے رکھے ہیں نمازیاں واسطے اللہ دے نبی فرماتے ہیں دنیا کے اندر نمازیاں واسطے انہاں واسطے انعام کی ہے کہ اج کر کے آسان ہوتی ہے فجر دی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں ظہر دی آسان ہوتی ہے ظہر ٹائم آ جاتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں فجر تے ظہر دے درمیان جنے بھی انہیں صغیرہ گناہ کیتے ہیں اللہ ظہر کی نماز پڑھن کی برکت دے نال اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں آج یہ نمازیاں دی فضیلت تے پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ظہر کی نماز پڑھ لی سو گھر کے اندر چلا گیا عصر دا ٹائم ہو گیا عصر کی نماز آ کے پڑھتا گیا عصر کی نماز پڑھن کی برکت دے نال اللہ دے سارے صغیرہ گناہ جنے بھی انہیں کیتے نے ہور معاف کر دیتے ہیں ظہر تے عصر دے درمیان نے جنے بھی صغیرہ گناہ کیتے نے اللہ عصر دی با جماعت نماز پڑھن دے نال تے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں کہ اسی طرح مغرب کا عشاء تو پھر ہمیں فجر اسی طرح سلسلہ اللہ جاری وساری کر دیتا ہے اللہ اپنے نمازی بندے کے گناہ معاف کرتا جاتا ہے چوتھا بندہ سن لے آجے جنہوں کا قیامت والے دن اللہ کا سایہ نصیب ہونا ہے اللہ کا سایہ نصیب ہونا ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چوتھا بندہ ایسا چوتھا بندہ جنہوں کل قیامت والے دن اللہ کا سایہ نصیب ہونا ہے جنہوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ اپنے ایسے چوتھے بندے کو سایہ نصیب کرن گے اور چوتھے بندے نے عمل کیڑا کرنا ہے کہ اپنا پتا جڑے اپنی دوستیاں جڑیاں رکھنیاں نے اللہ کی رضا واسطے رکھنیاں نے اللہ کو راضی کرنے واسطے رکھنیاں نے اپنی جڑیاں ناراضگیاں کردیاں نے کہ او فلانا کافر کافر نہیں ہے آسان دے نال کلام بھی نہیں کرنی اے کلام بھی نہیں کرنی اللہ کی رضا واسطے انہاں بغض رکھنا ہے اللہ کی رضا واسطے آپس کے اندر مسلمان بھائی بھائی جڑے نے آپس کے اندر رضامندی دے نال رہنا ہے ایسا چوتھا بندے نو بھی اللہ کر قیامت والے دن اپنا سایہ عطا کر دیں گے اور جڑا اللہ کی رضا واسطے اپنے مسلمان بھائی دے نال محبت پیار رکھتا ہے حدیث پاک دے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ دے بندے نو ملن چاہ رہا ہے نمازی بندے نو
ملن جا رہا ہے، 5 وقت نماز پڑھن والے نو ملن جا رہا ہے۔ اللہ نے فرشتے نو کلیا، فرشتہ انسانی شکل کے اندر جا کے کے کھڑا ہو جا تے جا کے انہوں پوچھ فلانے بندے نو ملن جا رہا ہے تے کائے تو ملن جا رہا ہے۔ اور فرشتے نے اللہ دا حکم من کے اج رستے دے اندر کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ بندے نو پوچھتا ہے اللہ دیا بندیا مینوں اے تے دس کہ تو فلانے بندے نو ملن جا رہا جی ملن جا رہا ہے۔ فرمایا تو کیوں ملن جا رہا ہے، تینوں کوئی اودے نال کم ہے وے کہ نہیں؟ فرمایا مینوں تے اودے نال کوئی کام نہیں، مینوں اودے نال کوئی مطالبہ نہیں، بس اللہ دی رضا واسطے او اللہ دا نیک بندہ 5 وقت دی پکی سچی تے باجماعت نماز پڑھتا ہے، اللہ دی رضا واسطے انہوں میں ملن جا رہا ہوں۔ فرمایا خوش ہو جا میں اللہ دا فرشتہ ہاں، تو خوش ہو جا، اللہ نے مینوں کلیا سی تیرا امتحان لین واسطے، تو خوش ہو جا، تو اللہ دے بندے دے نالے نی محبت پیا کرنا ہے، نمازی بندے دے نالے نہ پیار پیا کرنا ہے کہ اللہ عرشاں تے تیرے نال پیار پیا کرتا ہے۔ نمازیاں بندیاں دے نال پیار پایا کرو، محبتاں کریا کرو، عقیدت کریا کرو، نہ کہ انہاں دے نال بغض رکھیا کرو۔ میرے محترم بھائیوں، کل قیامت کا دن ہوئے گا، ایسے شخص کو بھی اللہ اپنا سایہ عطا کریں گے۔ اور 5واں بندہ سن لیا کہ 5واں بندہ کیڑا ہے؟ اللہ کے نبی اعلان فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا بندہ، ایسی اللہ کی بندی جڑے تنہائی کے اندر بیٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا دیتے دے، اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہا دیتے نے، اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہا دیتے نے، گڑ گڑاتے نے، روتے نے اپنے گناہاں نو ویکھ کے، میرا فلانا گناہ بھی بڑا بڑا ہو گیا سی، میرا فلانا گناہ بھی بڑا بڑا ہو گیا سی، میرا فلانا گناہ بھی بڑا بڑا ہو گیا سی، اپنے گناہاں ول ویکھ کے اللہ دے سامنے اللہ دے خوف کی وجہ تو، اللہ دے ڈر کی وجہ تو اج کر کے خلوت کے اندر بیٹھ کے اللہ دے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے بندے نو بھی اللہ کر قیامت والے دن اپنا سایہ عطا کر دیں گے۔ کوئی سودا مہنگا نہیں، حضرات رات نو اٹھ اٹھ کے اپنے اللہ نو منایا کرو، اپنے اللہ دے کے گڑ گڑایا کرو۔ خدا دی قسم اگر ایک آنسو بھی سڑ دے نا کل قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ تمہیں اپنا سایہ نصیب کر دے گے۔ اگر اسی کریے تو صحیح، کوئی ساڈا کام ہوئے نا، بہتا کام ہوئے، اگر کام نام دائے چیئرمین، وائس چیئرمین یا ایس ایچ او، ایم پی اے، ایم این اے، اے ایس آئی، اندے اگر اسی پیری بھی پہنا ہوئے نا اسی پہ جانے۔ خدا دی قسم ہے وہ پوری کائنات دا رب دے، اور اگر گڑ گڑاؤ گے روو گے کل قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ تمہیں سارے اللہ تعالی سارے نو اپنا سایہ عطا کر دیں گے۔ 6واں بندہ کیڑا ہے؟ وَرَجُلٌ عَادَتُهُ امْرَأَةٌ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخْلَفُ اللہ دے نبی فرماتے ہیں او نوجوانوں خوش ہو جاؤ سن کے، اے اللہ دے نبی دا پیغام سن کے خوش ہو جایا جے، اور مٹیرے اور بابے تسی بھی خوش ہو جایا جے جننے بھی آئے ہو۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں ایک نوجوان لڑکا ہوئے یا کوئی مرد ہوئے، انہوں ایک عورت نوجوان جڑی ہے انجو برائی دی دعوت دیتی ہے، آدھی ہے آجا میرے نال برائی کر لے، میرا خاندان بڑا اونچا ہے، حسب و نسب والا میرا خاندان ہے، میں حسین و جمیل بھی ہاں، میرنا آگے برائی کر لے، کعبہ دے رب دی قسم ہے۔ اللہ دے نبی اعلان فرماتے نے جڑا بندہ انہوں کہے گا انی اخاف اللہ، نی اللہ دیئے بدی ہے، نی حسین و جمیل ہوتے، نی تیرا رنگ بڑا خوبصورت ہے، پر میں کسے کوئی نہیں ڈرتا، پر میں ڈرنا ہاں تے اپنے اللہ کو ڈرنا ہاں، اور جتھے کوئی بھی نہیں ویتا پیا اوتھے میرا رب پیا ویتا ہے،
دے ہے تیرے گھر والے تینوں نہیں ویکھن دے اتنے تیرا رب پیا ویندا ہے تیرا بھرا تینوں نہیں ویندا پیا تے میرا رب تینوں پیا ویندا ہے میرا رب مینوں بھی پیا ویندا ہے اس واسطے اللہ کولوں ڈر جانی اخاف اللہ میں اپنے اللہ کو ڈرنا والا وا ایسے شخص نو بھی کر کے قیامت والے دن اللہ اپنا سایہ عطا کر دیں گے اج دے نوجوان جڑے نے اج دے نوجوان جڑے نے اج تنہائی دے اندر آ کے موبائلاں دے تے پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں ویڈیو ویکھ رہے نے خدا دی قسم اپنی جوانیاں جڑیاں نے اللہ دی عبادت دے اندر مصروف کر لو اپنی جوانیاں جڑیاں نے مساجد کے اندر آ کے 5 وقت دی پکی سچی تے با جماعت نماز پڑھ لیا جائے کل قیامت دا دن اللہ تانوں اپنا سایہ عطا کر دیں گے جدوں کسے قسم دا سایہ نہیں ہوئے گا کسے قسم دا سایہ نہیں ہوئے گا پہاڑ بھی نہیں ہون گے مسجداں بھی نہیں ہون گیا سارے مکان بھی نہیں ہون گے کسے قسم دا سایہ نہیں ہوئے گا سایہ ہوئے گا اللہ فی ظلی اللہ دا سایہ ہوئے گا اللہ دا سایہ انہاں نوں ملے گا جنہاں نے اپنی جوانیاں اللہ دی عبادت دے اندر مصروف کر دئیاں میں جڑے عدل و انصاف کرتے نے اور جنہاں ایسی عورت نوں ٹھکرا دیتا ہے جڑی برائی دی دعوت دے رہی سی اور 6واں بندہ سن لیا جے 6واں بندہ کیڑا ہے جنوں کر کے قیامت والے دن اپنا اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے میں پہلا بھی تانوں کہ 2 قسم دے الفاظ ہوندے نے عرش دا الفاظ بھی آندا ہے اللہ دے سایہ دے الفاظ بھی آندے نے ایسا بندہ 7واں بندہ سن لیا جے اللہ دے نبی فرماتے نے ورجل تصدق بصدقۃ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه 7واں بندہ ایسا 7واں بندہ جنہیں اپنے سچے ہاتھ دے نال غریباں مسکیناں دے اندر تقسیم کیتا ہے اپنے سچے ہاتھ دے نال غریباں مسکیناں دے اندر اج کر کے دیتا ہے تے کھبے ہاتھ نوں پتہ بھی کوئی نہیں کہ نے دیتا تے دیتا کی ہے ادا مطلب کی ہے پھر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے دل دے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے کہ میں مسجد دے اندر نے پیسے دیاں گا فلانا بندہ کہے گا یار ویکھو نے پیسے دے دیتے نے یار نے ویکھو نے روپیے دے دیتے نے نہیں 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 دل کے اندر ریاکاری اگر آ جائے گی کل قیامت والے دن اللہ تواڈے سارے اعمال ضائع کر دے گا دل کے اندر اگر ریاکاری نہ آئے گی کل قیامت کا دن ہوئے گا تے اللہ اپنا سایہ عطا کر دیں گے 7 بندے جنہاں نوں اللہ اپنا سایہ عطا کریں گے یہ 7 بندیاں نوں اللہ اپنا سایہ عطا کریں گے جدوں کل قیامت کا دن ہوئے گا زمین تانبے ورگی تپتی ہوئے گی سارے بدن تے کپڑے بھی نہیں ہون گے جوتیاں بھی نہیں ہون گیاں اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ اما جی عائشہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیتا اللہ کے نبی جی تسی کہہ رہے ہو کل قیامت والے دن سارے بدن تے کپڑے بھی نہیں ہون گے جوتی بھی نہیں ہوئے گی کوئی دوپٹہ نہیں ہوئے گا کسی قسم کا سایہ نہیں ہوئے گا اللہ کے نبی جی مرد جڑے حضرات نے عورتوں کو ویکھ لین گے فرمایا سارے نفس و نفسی پئی ہونی ہے کوئی کسی ول ویکھے گا نہیں تے اللہ دے نبی اعلان فرماتے نے کل قیامت والے دن بال بندے اپنے پسینے دے اندر گوتے کھا رہے ہوں گے پسینے دے اندر بال بندے ڈوب رہے ہون گے کتے گلے گلے تکر پسینہ آ جائے گا کتے سر تو بھی تپ جائے گا گوتے کھا رہے ہوں گے میرے محترم بھائیو یہ 7 قسم دے افراد یہ جڑے میں بیان کیتے نے یہ زیادہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں یہ بڑے آسان کام نے پہلا بندہ 1 منٹ کے اندر میں اپنے 7 بندے تو اللہ دے بندے بیان کر دیا تمہارے ذہن کے اندر پھر نشین ہو جان پہلا بندہ امام عادل عدل کرنے والا حکمران عدل کرنے والا گھر کا سربراہ بیوی بچیاں کے اندر عدل کرنے والا اور دوسرا بندہ
جدا دل اللہ دیا مسجداں دے نال لگ کے 5 وقت دی پکی سچی تے با جماعت نماز پڑھتے ہیں۔ تیسرا بندہ جیڑا اللہ دی اپنی جوانی جڑی ہے اللہ دے راہ دے وقف کر دیتا ہے، اپنی جوانی لڑکی جڑی ہے میری ماواں بہناں جڑیاں نے وہ جڑی لڑکی ہے جوان ہے اپنی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر مصروف کر دیتی ہے۔ اور چوتھا بندہ جیڑا بندہ اللہ تبارک و تعالی دی رضا واسطے نمازیاں دے نال محبت کردا ہے، پیار کردا ہے، عقیدت کردا ہے۔ پنجواں بندہ جیڑا بندہ ایسی حسین و جمیل عورت جیڑی برائی دی دعوت دیتی ہے ان دی دعوت کو ٹھکرا کے فقال انی اخاف اللہ کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ کو ڈرنے والا، تو بھی ڈر جا، میں برائی نہیں کرنی، اور دی برائی کو ٹھکرا دیتا ہے۔ ایسے بندے نے بھی اللہ اپنا سایہ عطا کریں گے۔ اور 7واں بندہ جڑا اللہ تبارک و تعالی دے جڑے انہیں سچے ہاتھ دے نال غریباں مسکیناں یتیماں دے نال انج کر کے صدقہ و خیرات کیتا ہے، کھبے ہاتھ نو پتہ بھی نہیں کنے کیتا سو یا کنا نہیں، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ انہوں نے اپنا سایہ عطا کر دیں گے۔ میرے محترم بھائیو، اے اللہ تے سایہ پان واسطے اے 7 عمل نے، اگر 7 عمل کر لو گے ان 7 کے اندر ایک عمل کر لو گے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت والے دن اپنا سایہ عطا کریں گے۔ دعا کرو اللہ سانو سارے جتنے بھی اتنے بیٹھے نے کل قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔